بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذو الحجہ کے ایام اور یہ مبارک دن اور مبارک راتیں اللہ رب العزت نے ہمیں نصیب فرمائیں۔ یہ وہ ایام ہیں جو ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی عظیم قربانیوں کی یاد دلانے والے ہیں۔ ویسے تو تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، لیکن اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو اسوہ حسنہ اللہ تعالیٰ نے یا تو امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو فرمایا، اور آپ کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اسوہ حسنہ فرمایا۔ ارشاد باری تعالی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اور سورۃ الممتحنہ میں فرمایا، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ہے۔ اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ہی تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف یہ وحی بھیجی اور یہ حکم بھیجا، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ بھی ملت ابراہیمی کی اتباع کریں۔ تو اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو فرمایا، اور پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو فرمایا۔ درود شریف کو آپ دیکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود بھیجا گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر درود، اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر درود بھیجا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑے خوبصورت، بڑے عمدہ القابات سے یاد کیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو قرآن میں امت کہا گیا، پوری امت۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، یہ برگزیدہ لقب بھی ابراہیم علیہ السلام کو ملا۔ ابراہیم علیہ السلام کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خلیل کا لقب بھی عطا فرمایا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں امام بنایا، اور ارشاد فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم میں تجھے انسانیت کے لیے پیشوا، رہنما اور امام بنانے لگا ہوں۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تعارف کرواتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمان اور حنیف کا لفظ ارشاد فرمایا، وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، چونکہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مبارک ہستی یہ وہ ہستی تھی
کہ جس کو ماننے کے دعوے دار سب کے سب تھے۔ مثلا یہودی بھی اور عیسائی بھی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کرتے تھے اور ان کو اپنا بڑا سمجھتے تھے، اور مشرکین مکہ تو اپنے آپ کو سمجھتے ہی ملت ابراہیمی پر تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ تو گویا کہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، یا مشرکین ہوں یا مسلمان ہوں، یہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کو تو ماننے والے تھے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہودی نعوذ باللہ کہتے کہ وہ یہودی تھے، عیسائی کہتے وہ عیسائی تھے، اور مشرکین تو اپنے آپ کو انہیں کی ملت پر سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کن کلام کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہ تھے، ابراہیم علیہ السلام عیسائی بھی نہ تھے، مشرک بھی نہ تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، وہ حنیف مسلمان تھے، یعنی ہر طرف سے ہٹ کر ایک اللہ کے در پر جھکنے والے تھے اور ایک اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود سمجھنے والے تھے، باقی ہر جائی نہیں تھے، یک جائی تھے ابراہیم علیہ السلام، اور مسلم تھے، فرما بردار تھے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، رب نے کہا ہے ابراہیم فرما بردار ہو جا، کہا جی اللہ میں فرما بردار ہو گیا، اور ساری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزارنے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ السلام تھے۔ چونکہ قربانی کے ایام بڑے قریب ہیں، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قربانی کیا چیز ہے یا رسول اللہ؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، تو میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا وہ طرز، ان کا وہ نظریہ، ان کا وہ عقیدہ، ان کا وہ کردار، وہ اسوہ حسنہ، اس کی اتباع کرنے کی ضرورت ہے۔ چونکہ یہ ذو الحجہ کا مہینہ اللہ ہم سب کو بار بار حج کے لیے لے جائے اور حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، اور اللہ حرمین کی رونقوں کو بحال فرمائے۔ وہاں جائیں گے نا تو آپ کو بڑی یاد آئے گی ابراہیم علیہ السلام کی۔ بیت اللہ کیا ہے؟ بنائے ابراہیم ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ عمارت ہے۔ قواعد من البیت و اسماعیل، باپ بیٹا نے مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی، اور آپ طواف سے فارغ ہوں گے مقام ابراہیم پہ آئیں گے، وہ تو ہے ہی مقام ابراہیم، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، وہاں نماز پڑھیں گے۔ زمزم پینے کے لیے جائیں گے، اور بھئی زمزم کیا ہے؟ کہا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے بلکتے ہوئے پیاس میں ایڑیاں رگڑی تھیں، اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ پھر یاد ابراہیم علیہ السلام کی۔ صفا مروہ دوڑیں گے اور میلین دوڑیں گے، تو یہاں زوجہ خلیل نے دوڑ لگائی تھی، اس کی یاد تازہ ہو رہی ہے۔ آپ منا جائیں گے، قربانیاں سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں ہوتی ہیں۔ اس دفعہ کچھ کم ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور اللہ حرم کی رونقوں کو بحال فرمائے۔ تو لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں ہو رہی ہیں، کیوں جی؟ یہ جی سنت ابراہیمی زندہ کی جا رہی ہے، کنکریاں ماری جا رہی ہیں، سنت خلیل زندہ کی جا رہی ہے۔ اتنی عظیم ہستی، تھوڑا اس کا تذکرہ تو ہمیں پڑھنا چاہیے نا، کہ کیا صرف کنکری مار لینے سے یا صرف بکرا لے کر اور اس کو ذبح کر کے بس یہی ملت ابراہیمی؟ ابراہیم علیہ السلام کا ایک پورا کردار ہے، ایک ان کا پورا مشن تھا، اس کو اپنانا ضروری ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جہاں آنکھ کھولی، اللہ کی قدرت عجیب ہے کہ اللہ زندوں سے مردے اور مردوں سے زندے نکالتا ہے۔
کافر کے گھر میں ایمان والوں کو اور ایمان والوں کے گھر میں اللہ تعالیٰ کافروں کو کھڑا کر دیتا ہے۔ فرعون کے گھر میں آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کا ایک اپنا نظام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ہوش سنبھالا تو دیکھا کہ بت پرستی عام ہے، لوگ سورج کے سجدے کرتے ہیں، چاند کی پوجا کرتے ہیں، ستاروں کے سجدہ کرتے ہیں، خود لکڑی اور پتھر کے بت تراش کر کے ان کو معبود سمجھ کر ان کے سامنے جھکتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا جو گھر تھا یہ تو مارکیٹ تھی بتوں کی، یہاں تو بت بنائے بھی جاتے تھے، بت فروخت بھی کیے جاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو شروع سے نفرت تھی۔ قرآن بیان کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اذ قال لأبی وقومی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے بھی کہا اور اپنی قوم سے بھی کہا، فرمایا گیا بابا جی اپنے ہاتھوں سے تم لکڑی کے بت تراشتے ہو، پھر ان کو معبود سمجھ کے جھکتے ہو۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں تجھے بھی اور تیری قوم کو بھی واضح غلطی اور گمراہی میں دیکھتا ہوں، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آج ہم حیران ہوتے ہیں، میں انتہائی معذرت کے ساتھ فرقہ وارانہ گفتگو سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، سمجھنے کی نیت سے اپنے ہاتھ سے بت تراش کے، لکڑی کے، پتھر کے ان کو معبود بنانا کتنی بے وقوفی ہے۔ اسی طرح میرے بھائی اولیاء اللہ ان کی جوتیاں ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن وہ معبود نہیں ہیں۔ اپنے ہاتھ سے دفن کر کے پھر ان کا سجدہ کرنا یہ بھی قطعاً جائز نہیں ہے۔ سجدے کے لائق ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور قربانی سے پہلے یہ نظریہ اپنانا پڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا لوگ ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں، 7ویں پارے میں پڑھنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، چمکتے دمکتے ستارے دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ ستارے میرے معبود ہیں۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، جب ستارے غروب ہوئے، نگاہوں سے اوجھل ہوئے، حضرت نے فرمایا جو چمکے اور پھر چلا جائے وہ معبود بننے کے لائق نہیں۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمانے لگے یہ رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ، پس جب چاند بھی چھپ گیا نگاہوں سے، قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، حضرت نے فرمایا رب یہ بھی نہیں ہے، رب تو وہ ہے جو میری رہنمائی کر رہا ہے، جو مجھے سمجھا رہا ہے کہ یہ معبود بننے کے قابل نہیں۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، بس جب سورج کو چمکتا دمکتا حضرت نے دیکھا، قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ، کہ یہ ہے میرا رب جو اتنا بڑا ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَتْ، بس جب سورج بھی غروب ہوا، ابراہیم علیہ السلام کا اعلان سننا، کیا فرمایا یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم میں بری ہوں، میں بیزار ہوں اس سے جو تم شریک بناتے ہو۔ تم پتھروں کو پوجو، تم لکڑی کے بت بنا کر کہو اس کے اندر روح سرایت کر گئی ہے، یہ فلاں بزرگ کی مورتی ہے، اور چونکہ وہ بزرگ اللہ کا نیک بندہ تھا اس لیے میری مشکل حل ہوگی، یہ میرا سفارشی اور وسیلہ بن جائے گا رب کی بارگاہ میں۔ اے میری قوم والو سنو، یہ جتنے بھی نقشے تم نے بنا رکھے ہیں
اور جن کو بھی تم اپنی مشکلیں حل کرنے والا سمجھتے ہو، میں ابراہیم خلیل اللہ اعلان کر کے کہتا ہوں انی بریء مما تشرکون، شرک کرنے سے اور شرک کے عقیدے سے میں ابراہیم بیزار ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں۔ اچھا ابراہیم آپ اپنا عقیدہ بھی بتا دیجئے۔ تو قرآن بیان کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا چہرہ تو اس کے آگے جھکا لیا، فطر السماوات والارض، جو آسمانوں کا بھی بنانے والا، جو زمین کا بھی بنانے والا ہے۔ اور کس طرح جھکا ہوں کہ کبھی رب کا سجدہ کر لیا، کبھی غیر کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلا لیا، کہ نہیں حنیفا، میں یکسو ہو کر اللہ کی جانب جھک گیا، ہر طرف سے کٹ کے ایک اللہ کا ہو کر رہ گیا۔ شاعر کہتے ادھر رب کا سجدہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، باہر جا کر غیر اللہ کے سامنے، کب بتوں پہ تیرے جبیں بھی رہی اور زباں پہ آیا نستعین بھی رہی۔ ادھر ایاک نعبد و ایاک نستعین اور جبین ادھر جا کے در بدر، کہا یہ بندہ قربانی کرنے کے لائق نہیں۔ یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ کہا تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اور نظریہ پہلے اپنانا چاہیے۔ بس میں بات ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ کل کے درس کے اندر مزید بات کریں گے۔ یہی ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے سامنے کس طرح کہتے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ، لہجہ نرم مسلک گرم، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، بابا جی ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جن کے سامنے تم فریادیں کرتے رہو، یہ تمہاری فریادوں کو سنتے کوئی نہیں، ولا یبصر، کھڑے ہو کے روتے رہو، آنسو بہاتے رہو، یہ تمہیں دیکھتے کوئی نہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور یہ مل بھی جائیں تمہیں کوئی چیز نفع یا نقصان دے نہیں سکتے، نہ کوئی نفع کے مالک ہیں نہ کوئی نقصان کے مالک ہیں۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، بابا میرے پاس وحی الہی کا علم آیا ہے، تو میرے پیچھے چل، میں تجھے جنت کی راہ چلاؤں، سیدھا راستہ دکھاؤں۔ والد غصے ہوا اور غصے ہو کر کہنے لگا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم تو میرے الہوں سے رخ پھیرتا ہے نا، اس نظریے سے باز آ جا، اگر باز نہ آیا لئن لم تنتہی لأرجمنک، باز نہ آیا تجھے سنسار کر دیا جائے گا، رجم کر دیا جائے گا، پتھر مار مار کے قتل کر دیا جائے گا، وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، جا مجھے چھوڑ دے، مجھ سے دور ہو جا۔ گھر سے نکلنے کی دھمکی ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی، کیا جرم تھا اور کیا قصور تھا؟ یہی جرم نہ کہ اللہ کی توحید کا اعلان ابراہیم خلیل اللہ نے کیا تھا، لیکن جب گھر سے نکلنے کی دھمکی دی گئی تو خلیل اللہ کا جواب بھی سن لیجئے، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، بابا جی تجھے تو چھوڑ سکتا ہوں، گھر بار تو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن رب کی توحید کو نہیں چھوڑ سکتا۔  ،
اور جو بھی سن رہے ہیں میں سب سے یہی گزارش کروں گا کہ قربانی اللہ سب کی قبول فرمائے۔ ذرا خلیل اللہ کا جذبہ تو دیکھنا، قربانی کرنے والے نبی جس کی سنت کو زندہ کرنے ہم جا رہے ہیں، جذبہ توحید تو دیکھنا اس نبی کا۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہوا تھا۔ سب سے پہلے شرک کی نفرت، اور یہی وجہ ہے علماء نے فرمایا کہ قربانی کے جانور میں، بیل میں جو 7 حصے ہیں نا، 7، ان 7 حصوں میں اگر ایک بندہ بھی شرکیہ عقیدے والا آ گیا تو سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی، ایک بندہ بھی۔ اب اس پہ بعض لوگ حیران بھی ہوتے ہیں، اعتراض بھی کرتے ہیں، بھائی جی اس کی کیا دلیل ہے، یہ کیسے ہوگا کہ 6 بندے کوئی تو نیت ٹھیک ہے، نیت تو ایک بندے کی خراب ہے، عقیدہ تو ایک بندے کا خراب ہے، تو یہ کیسے؟ تو علماء جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھو یہ 7 دفعہ الگ الگ ذبح نہیں کیا جاتا، ایک بار ہی ذبح کیا جاتا ہے، تو ایک دفعہ ایک ہی نیت ہو سب کی، اور سب کا عقیدہ بھی ایک ہو، نیت بھی ایک ہو۔ اور اس کی آسان مثال یوں سمجھ لیجئے کہ 7 بندوں نے مل کر ایک کنواں بنوایا یا ایک تالاب بنایا جس کو پانی سے بھرا، ایک بندے نے اس میں پیشاب ڈال دیا تو باقی 6 کا بھی ضائع ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہی مثال ہے۔ اس لیے یہ اصل میں قربانی اور یہ جذبہ یہ ہے ہی صرف اس لیے کہ شرک سے بیزاری ہو اور اللہ کی توحید کا اقرار ہو، جیسا ابراہیم خلیل اللہ نے کیا ہے۔ تو یہ قربانی ایک درس توحید ہے، حج درس توحید ہے، یہ دن جو ہیں یہ سب درس توحید لے کر آئے ہیں۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن میں مختلف مقامات پر بیان ہوا ہے وہ انشاءاللہ ہماری گفتگو آگے جاری رہے گی کل پرسوں کے درس میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔